ذرا تاریخ میں پیچھے چلتے ہیں، ایک ایسے شخص کی طرف جس کے پاس نہ کوئی تخت تھا، نہ کوئی فوج، نہ کوئی بڑا خاندان۔ وہ غلامی میں پیدا ہوئے، لیکن اللہ نے ان کا نام ہمیشہ کے لیے قرآن میں امر کر دیا۔ یہ کہانی ہے لقمان حکیم کی، ایک ایسے انسان کی جس کی حکمت نے بادشاہوں کے غرور کو بھی جھکا دیا۔ یہ سوال اپنے آپ میں بہت گہرا ہے۔ دیکھیں، قرآن میں نبیوں کے، فرشتوں کے اور قوموں کے قصے ہیں، لیکن تمام انسانوں میں صرف ایک عام شخص کو یہ اعزاز ملا کہ ان کے نام پر ایک پوری سورت نازل ہوئی۔ تو آخر ان میں ایسی کیا خاص بات تھی؟ آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ جو دنیا کو نظر آتا تھا اور جو اللہ دیکھ رہا تھا، اس میں کتنا بڑا فرق تھا۔ لوگوں کی نظر میں وہ کیا تھے؟ ایک غلام، سیاہ رنگت، چھوٹا قد، کوئی خاندانی پس منظر نہیں، غریب اور بے بس۔ لیکن اللہ کی نظر تو ظاہر پر نہیں، باطن پر تھی۔ جہاں دنیا کو ایک غلام نظر آیا، اللہ نے ایک سچا بندہ دیکھا۔ جہاں دنیا نے غربت دیکھی، اللہ نے صبر اور شکر کے خزانے دیکھے۔ غلامی کی زنجیریں اکثر روح کو کچل دیتی ہیں، ہے نا؟ لیکن لقمان کے لیے یہ آزمائش ایک بھٹی کی طرح تھی، جس نے ان کی روح کو اور بھی خالص اور بھی کندن بنا دیا۔ ہر مشکل نے ان کے اندر کی آنکھ کو مزید کھول دیا، اور انہوں نے انسانوں کے تکبر اور رحم کو، جھوٹ اور سچ کو بہت قریب سے دیکھا۔ اور پھر ایک دن آیا جب ایک بہت ہی عام سے حکم نے ان کی غیر معمولی حکمت کو سب پر ظاہر کر دیا، اور یہی وہ لمحہ تھا جو ان کی آزادی کا سبب بنا۔ ان کے مالک نے انہیں آزمانے کا فیصلہ کیا۔ پہلے کہا، ایک جانور ذبح کرو اور اس کے 2 سب سے بہترین حصے لے آؤ۔ حضرت لقمان دل اور زبان لے آئے۔ مالک خاموش رہا۔ اگلے دن حکم ملا کہ جاؤ، جانور کے 2 سب سے بدترین حصے لے آؤ۔ حضرت لقمان ایک بار پھر وہی دل اور زبان لے کر حاضر ہو گئے۔ مالک تو حیران رہ گیا۔ اس نے پوچھا، یہ کیا بات ہوئی؟ بہترین بھی یہی اور بدترین بھی یہی؟ تب لقمان نے وہ جواب دیا جو آج بھی ہمارے لیے ایک رہنما اصول ہے۔ انہوں نے کہا، اگر یہ دونوں ٹھیک ہوں تو ان سے بہتر کچھ نہیں، اور اگر یہ بگڑ جائیں تو ان سے بدتر کوئی چیز نہیں۔ یہ صرف ذہانت نہیں تھی، یہ گہرے تجربے سے نکلی ہوئی سچائی تھی۔ حکمت کا بس یہی ایک امتحان تھا جو حضرت لقمان کی آزادی کی چابی بن گیا۔ ان کے مالک نے فوراً پہچان لیا کہ یہ شخص انسانوں کی غلامی کے لیے نہیں، بلکہ صرف اللہ کی بندگی کے لیے پیدا ہوا ہے۔ تو اب ان کی کہانی سے نکل کر آئیے ان کی لازوال نصیحتوں پر غور کرتے ہیں۔ یہ وہ باتیں ہیں جو انہوں نے اپنے بیٹے کو سکھائیں، لیکن در حقیقت یہ ہم سب کے لیے ہیں۔ یہ نصیحتیں آج بھی اتنی ہی تازہ ہیں۔ پہلی، شکر ادا کرو کیونکہ شکر گزاری نعمتوں کو بڑھاتی ہے۔ دوسری، صبر کرو کیونکہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے۔ تیسری، عاجزی اپناؤ، زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ چوتھی، اپنی آواز کو پست رکھو، یعنی اپنے الفاظ اور لہجے میں نرمی رکھو۔ اور پانچویں، یہ ہمیشہ یاد رکھو کہ اللہ سب کچھ دیکھ اور جان رہا ہے، اور یہی احساس کردار کی سب سے بڑی حفاظت ہے۔ ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، آج کی دنیا جہاں سوشل میڈیا پر دکھاوا، اسٹیٹس اور لائکس ہی کامیابی کا پیمانہ بن چکے ہیں، وہاں لقمان کی یہ نصیحت کتنی گہری ہے کہ زمین پر اکڑ کر مت چلو۔ یہ عاجزی کی دعوت اس دور کے شور اور خود نمائی کا بہترین علاج ہے۔ یہ یاد دہانی ہے کہ اصل قدر ظاہری دکھاوے میں نہیں بلکہ باطنی کردار میں ہے۔ سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ اتنی عزت اور شہرت ملنے کے بعد بھی حضرت لقمان کا کردار نہیں بدلا۔ ان کی عظمت ان کی گہری خاموشی اور عاجزی میں ہی چھپی تھی۔ ان کی عاجزی کا مطلب کمزوری ہرگز نہیں تھا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ ان کی توجہ اپنی ذات پر نہیں بلکہ اپنے رب پر مرکوز تھی۔ وہ لوگوں کے درمیان رہتے تھے، لیکن ان کا دھیان دنیا کے شور سے ہٹ کر سچائی کی طرف رہتا تھا۔ جب کسی نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ مقام کیسے حاصل کیا، تو ان کا جواب حیران کن حد تک سادہ تھا۔ انہوں نے فرمایا، 3 چیزوں سے: اپنی زبان کو قابو میں رکھ کر، اپنے دل کی حفاظت کر کے، اور ان باتوں کو چھوڑ کر جن سے میرا کوئی تعلق نہیں۔ کوئی دنیاوی منصوبہ بندی نہیں، صرف اندر کا نظم و ضبط۔ یہی ان کی حکمت کی بنیاد تھی۔ اور آخر میں آئیے اس بات پر غور کریں کہ کیوں ایک غلام کی میراث بڑی بڑی سلطنتوں سے زیادہ پائیدار ثابت ہوئی۔ دیکھیں، بادشاہوں کی طاقت ان کی فوجوں اور خزانوں پر ٹکی ہوتی ہے۔ لقمان کی طاقت کا سرچشمہ خلوص، حکمت اور عاجزی تھی۔ وقت ہر شے کو مٹا دیتا ہے۔ جن بادشاہوں کے نام سے زمین کانپتی تھی، آج ان کے محل کھنڈر بن چکے ہیں، ان کے نام بھلا دیے گئے ہیں، لیکن ایک غلام کے الفاظ قرآن میں ہمیشہ کے لیے زندہ ہیں اور آج بھی دلوں کو روشنی دے رہے ہیں۔ حضرت لقمان کا اصل معجزہ کوئی مافوق الفطرت واقعہ نہیں تھا۔ ان کا معجزہ ان کے کردار کی پاکیزگی تھی۔
ایک ایسی گہری عاجزی جسے شہرت اور عزت بھی داغدار نہ کر سکی۔ آج کی دنیا شور کو، دکھاوے کو انعام دیتی ہے، لیکن لقمان کی زندگی ہم سب سے یہ سوال پوچھتی ہے کہ خاموشی سے کیا تعمیر کیا جا سکتا ہے؟ شاید اس کا جواب یہ ہے کہ حقیقی طاقت دکھاوے میں نہیں بلکہ گہرے خلوص، صبر اور حکمت میں ہے، ایک ایسی ملاس جو بادشاہتوں سے بھی زیادہ بلند ہے۔